السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آج کی اس کلاس اور کورس بنیادی قرآن عربی کورس آسان طریقے میں خوش آمدید اور مبارکباد اس بات پہ کہ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. الحمدللہ آج ہمارا پہلا سلسلہ یعنی قرآن سیکھنے کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ سب ایک وقت آئے گا کہ قرآن سکھا بھی رہے ہوں گے. آج ہمارے کورس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے. اس میں سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن دوں. میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی پڑھ رہی ہوں. ویسے میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ بی ایس سی اکنامکس ہے. اس کے علاوہ میں نے قرآن کورس 1 اور قرآن کورس 2 الفلاح منزل ٹرسٹ سے سر کاشف سے پڑھا ہے. اس کے علاوہ تجوید کے بھی بہت سارے کورسز کیے ہیں، کر بھی رہی ہوں. آن لائن ابھی کنٹینیو ہیں میرے. اور اس کے علاوہ جو میری اس کورس میں اسسٹنس اور گائیڈنس کے لیے ہوں گی ایک ٹیچر، وہ ہے مس نادیہ. انہوں نے بھی ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اسلامیات میں، تعلیم القرآن کیا ہوا ہے، اور کیو سی 1 اور کیو سی 2 الفلاح منزل ٹرسٹ سے کیا ہوا ہے. سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کہ آپ لوگ جب بھی انٹر ہوں گے اس کورس میں تو اپنے نام کے ساتھ انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ موبائل آئی ڈیز وغیرہ کے ساتھ نہیں، اپنا پراپر نام کے ساتھ آپ انٹر ہوں تاکہ پتہ چل سکے کون کون ہے. اور جب بھی کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہوگا تو یہاں پہ ایک ریز ہینڈ کا آپشن آتا ہے، وہ والا آپشن آپ استعمال کریں گے اور اپنا مائک اور کیمرہ آف رکھیں گے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ہمارے پھر یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو پوسٹ کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھنے جا رہے ہیں. اس کورس میں تقریباً 20 لیکچرز ہوں گے. روز کا ایک لیکچر ہوگا، روز کا نہیں سوری، ہر فرائیڈے کو ایک لیکچر ہوگا، اور جس میں 2 کوئز بھی ہوں گے، ایک مڈ کوئز ہوگا اور ایک فائنل کوئز. مڈ کوئز جو ہوگا وہ لیسن 10 کے بعد ہوگا، اور 20 لیسن جب ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا فائنل کوئز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ورکس آئیں گے، اور جو مارکنگ ہوگی وہ ہوم ورک اور کوئزز کی ملا کر ہوگی. فائنل مارکنگ جو ہوگی اس میں آپ کو پھر اینڈ پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. سرٹیفکیٹ جو ہوگا وہ 90% یا اس سے ابو جو لے گا اس کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا. 70 سے 89% والے کو ملے گا سرٹیفکیٹ آف میرٹ، اور 50 to 69% والے کو میرٹ آف سرٹیفکیٹ آف اٹینڈنس ملے گا. کلیئر؟ جی میم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. میم میرا نام مدین ہے. ڈبل ایم اے میں کر رہی ہوں. ایک میرا ایم اے کمپیوٹر میں ہے اور ایک اسلامیات کا ہے جو میں نے ابھی شروع کیا. اچھا ماشاء اللہ. آپ کی پہلے کوئی کوالیفیکیشن ہے اس میں قرآن کورسز کے حوالے سے؟ میم جو 40 دن کا کورس کرواتے ہیں، پہلا سپارہ میں نے کیا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ. اچھا اچھا، صحیح صحیح. چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک صرف آپ نے ہی جوائن کیا ہے اور کوئی پارٹیسپینٹ نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ اس کورس میں ہم تقریباً 232 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تکرار کے ساتھ تقریباً 40,000 بار آئے ہیں. ابھی تو ہم جیسے جانتے ہیں کہ ہم مسلم بائی چانس ہے،
تو آج سے جو ہم سفر کرنے شروع جا رہے ہیں وہ ہے مسلم بائی چوائس کا. اب جب سفر ہم شروع کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑا ہمارا دشمن ہے جو بیچ میں بہت سارے ہرڈلز لائے گا. آپ کہے گا نہیں ابھی سوئے رہو، صبح صبح کیا اٹھنا. اس کو آپ نے ہرانا ہے، اس کو آپ نے پہچاننا ہے اور ہرانا ہے. یہاں پہ میں آپ سے ایک کوشچن کروں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے نا قرآن ایک معجزہ ہے، تو یہ معجزہ کیسے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا معجزہ ہے اس کا؟ کیونکہ ایسی کتاب دوبارہ نہیں آ سکتی. بالکل. اور قرآن کا کیا معجزہ ہے؟ بہت سارے معجزات ہیں، اس میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، انسان کو بدل دیتا ہے. تو کیا آج سے ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ سوری، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ادیم، آپ ہیں ادھر؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ادیم، آپ سن رہی ہیں؟ جی بالکل میم، میں یہیں پر ہوں. اوکے، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آپ کا. جی وہ درمیان سے ڈیٹا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا، چلیں ٹھیک ہے. آپ نے کہاں تک سنا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا قرآن معجزہ کیسے ہے. ہاں جی، بتائیں قرآن کیسے معجزہ ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس میں ہر بات کا جواب مل جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل مل جاتا ہے. بالکل. اور ایسی کتاب دوبارہ نہیں آ سکتی. اس میں حال، ماضی، مستقبل سب بیان ہے.
جی ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور اس کا ایک سب سے بڑا معجزہ جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے، انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. تو کیا آپ اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. آپ نے یہ نیت ابھی سے کر لینی ہے کہ آپ نے صرف یہ کورس کرنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے اس کو پڑھانا بھی ہے. تو یقین کریں آپ کا انداز ہی سیکھنے کا بدل جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو آپ نے اپنے موڈ کو چینج کرنا ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ سے نکل کے آپ نے اب ٹیچر موڈ میں بیٹھ جانا ہے. جیسے ہی آپ اپنا موڈ چینج کریں گی نا اسٹوڈنٹ سے ٹیچر والا، تو آپ کے بالکل انداز ہی بدل جائے گا. ٹیچر موڈ میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے ہر چیز کو غور سے سننا ہے، ایک ایک چیز کو آپ نے اس پہ دھیان دینا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتی جائیں. کل میں بھی ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی میں سیکھ رہی تھی. اور انشاءاللہ کل مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھی کسی کو سکھا رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی تفسیر کورس نہیں ہے، تجوید کا کورس، ناظرہ کورس یہ نہیں ہے. یہ بہت سمپل سا ہم آسان طریقے سے قرآنی عربی کورس سیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی پوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنا موبائل وغیرہ سب آف کرنا ہے. صرف 45 منٹس آپ نے دینے ہیں اس میں، وہ بھی ہفتے میں صرف ایک دن. ٹھیک ہے؟ تو اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں ارد گرد، بہت سارے، سب بہت اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، لیکن آپ یقین کریں میں نے بھی بہت سارے کورسز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، بہت بہت جگہ سے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان ترین اور تیز ترین طریقہ ہے. جب آپ سیکھ لیں گی تو آپ بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گی. اس کے علاوہ اس کورس میں ہم بہت مزے مزے کے اشارے بھی سیکھیں گے، اور جس کی مدد سے آپ تقریباً قرآن کا 50% حصہ سمجھ سکیں گے. کل اسباق جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 ہیں. ہم شروع کریں گے نماز سے. نماز سے کیوں شروع کریں گے یہ سوال آتا ہے ذہن میں. کیونکہ یہ سب کو آتی ہے، اس کو ہمیں سیکھنا نہیں ہے. نماز کو ہم نے یاد نہیں کرنا، ہم سب کو آتی ہے الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں. تو کیا ہوا، آدھا کام تو ہمارا آسان ہو گیا. ہمیں عربی اس طرح سے سیکھنی نہیں ہے، یاد نہیں کرنی، کیونکہ نماز ہم سب کو آتی ہے. تو کیا کریں گے، اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کورس اتنا آسان ہے کہ تقریباً ہر عمر کے لیے مناسب ہے، یہاں تک کہ بچے بھی کر سکتے ہیں. خود جب ہم لوگ کر رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے تھے، 7-8 سال کے بچے بھی کر رہے ہوتے تھے. میرے اپنے بچوں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہے. جب میں کر رہی تھی تو میرے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ بھی سیکھ رہے تھے. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کوئی بھی ہم زبان جب سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قرآنی عربی سیکھ رہے ہیں، زبان سیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہیں آپ کے خیال میں؟ ادیم؟ ہجے. کون؟ یہ طریقہ جو ہوگا نا ایسے ہوگا، انٹریکٹیو ہوگا. ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر کے یہ کورس کریں گے. یہ اس طرح سے لیکچر ٹائپ کورس نہیں ہے نا، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ آج سے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو ہجے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. ہاں، یعنی لکھنا آنا چاہیے ہمیں، اور پڑھنا آنا چاہیے، اور اس کے بعد سننا اور بولنا. ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے مشکل کام کیا ہے ان چاروں کاموں میں؟ عربی کورس میں تو سب سے مشکل زبر زیر ہوگی. نہیں نہیں، کوئی بھی زبان آپ عربی ابھی ذہن میں اس طرح سے نہ لائیں. کوئی بھی زبان ہم سیکھنے جاتے ہیں، جرمن یا کوئی بھی زبان، تو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے اس زبان کو؟ کیا بولنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، ہے نا؟ جی اور اس کے بالکل. بعد اس زبان کو لکھنا. اگر میں آپ کو کہتی ہوں ما دینو کا، ٹھیک ہے، تو ایک دم سے بولنا اور لکھنا مشکل ہوگا، لیکن آپ کے لیے آسان کیا ہے؟ سننا. سننا آسان ہے نا، اور پڑھنا کیونکہ بیسک عربی تو ہم سب کو آتی ہے، پڑھنا آسان ہے. تو اس کورس میں ہم نے صرف سننا اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے.
ہم قواعد پہ ذرا کم ہی زور دیں گے، اس پہ اتنا زیادہ ہم زور نہیں دیں گے. گرامر ہم سیکھیں گے تو صحیح، لیکن سمپل طریقے سے. اگر میں آپ کو کہتی ہوں یؤمنون، یہ غائب جمع مذکر محموز باب افعال ہے، تو ڈر جاتے ہیں نا ایسے موٹے موٹے الفاظ سن کے اور بھاگ جاتے ہیں اسٹوڈینٹس. تو ہم یہ والے موٹے موٹے الفاظ نہیں استعمال کریں گے، ہم آسان طریقے سے گرامر سیکھیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ہم آتے ہیں اس کورس کے مقاصد کی طرف. اس کورس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز ہمیں سمجھ میں آ جائے. نماز سمجھ میں آئے گی تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، نماز میں خشوع ہوگا، ہم شوق سے نماز پڑھیں گے. ہم جب بھی سجدہ کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو ہم روبوٹک نماز پڑھتے ہیں نا، بس پڑھی تر 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 اور بس ختم. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. آپ نے تو چلے سیکھا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل بھی ترجمہ نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، لیکن نماز ان کو آتی ہے، تو ان کا تعلق نہیں ہوتا نماز سے. بس ایک فرض یا ایک بوجھ سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ مزہ نہیں حاصل کرتے جو نماز کو اصل میں پڑھنے کا مزہ ہے. تو اس کورس کے ساتھ ہمارا نماز ہماری مؤثر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور قرآن کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، اور ایسا تعلق قائم ہوگا جو ہمارا انشاءاللہ تا حیات قائم رہے گا. اس طرح اسی وجہ سے ہم پھر انشاءاللہ نیک اعمال کرنے میں آسانی ہوگی، سبقت لیں گے، اخلاق ہمارا بہتر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ بونس ٹریٹ کیا ہے کہ ہمیں عربی بول چال بھی اس میں سیکھنے کو ملے گی، جو ہم 100 جملے انشاءاللہ تعالی عربی بول چال کے ہم سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی دلیل ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. آج کے بعد ہم نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے کہے کی نفی ہو جائے گی نا. ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. بلکہ قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آسان ہے، یہ تو مشکل ہے ہی نہیں. تو یہ دلیل ہے، قرآن نے دلیل دے دی ہے ہمیں کہ قرآن سیکھنا آسان ہے. اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، جو سب سے آسان ترین ہے. کتنا سمپل ہو گیا نا. کیا سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ سورہ فاتحہ. وہ ہمیں پہلے سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم روز 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ جو ہم کلاس پڑھیں گے اس کے 2 حصے ہوں گے. ایک ہوگا نماز کا ترجمہ، اور دوسرے حصے میں ہم گرامر سیکھیں گے، اور اس میں ہم مزے مزے کے اشارے کریں گے. آج ہماری انٹروڈکٹری کلاس تھی، تو صرف میں آپ کو گو تھرو کراؤں گی کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے اور کیا پڑھنا ہے. کورس کا تعارف ہم کرتے ہیں. نماز ہوگی، نماز میں ہوگی اذان، سورہ فاتحہ، تشہد اور درود کے بعد کی دعا. کچھ صورتیں بھی ہم سیکھیں گے، سورہ عصر، کافرون، سورہ نصر، اخلاص، فلق اور ناس. اور کچھ دعائیں بھی ہم سیکھیں گے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی ہوگی. یہ کچھ سلائیڈز میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس طریقے سے یہ سلائیڈز آپ کے سامنے آیا کریں گی. اس کے تھرو ہم سیکھیں گے. کچھ ہم عادتیں اپنائیں گے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، دعا کریں گے، احتساب اپنا کریں گے، پلان بنائیں گے، اور پریکٹس کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہم پڑھیں گے وہ آگے پڑھائیں گے بھی. آپ یقین کریں، پڑھانے سے جتنا اچھا آپ کو یاد ہوگا نا، یہ ٹپ ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ پڑھانا شروع کر دیں، تو آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. گرامر ہم سیکھیں گے، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. کچھ نئے الفاظ بھی ہم سیکھا کریں گے، اور سیکھیں گے کس طریقے سے؟ ٹی پی آئی کے طریقے سے. اب یہ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹی پی آئی سے بنتا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. کیا بنتا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹرپشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ کچھ چیزیں ویسے تو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو جایا کریں گی، لیکن آپ لوگ ساتھ ساتھ، کیونکہ دیکھیں آپ نے سکھانا بھی ہے نا، تو آپ تھوڑے پوائنٹس کچھ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں. اب اگر ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے، آپ کو میں اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ اگر ہم موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو رستہ سمجھانا ہوتا ہے، موبائل پہ فون آیا ہے، آپ نے سمجھانا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ یہاں مڑ جاؤ، پھر سیدھے ہاتھ کھو جانا، اور ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ اس بندے کو آپ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں ہم اس طرح سے؟ کیونکہ اس طرح اگر آپ کے سامنے بھی ہو یا سامنے نہ بھی ہو تو پھر اس کو بات سمجھانا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ بھی جلدی سے آ جاتی ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں ہم سارے وجود کا استعمال کرتے ہیں، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ اور دل کا. تو اسی طرح ہم یہ سارے اپنے فزیکل سارے وجود کا استعمال کر کے ہم یہ کورس میں سیکھیں گے گرامر کو. میں اپنا کیمرہ آن کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اب آپ میرے ساتھ کریے گا، سنیے. جیسے میں اشارے کر رہی ہوں آپ نے بھی اشارے کرنے. سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اور مل کے کیجیے انشاءاللہ. کرا رہی ہوں میں آپ کو. جی جی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے کریں. سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اور مل کے کیجیے. جی. اب اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا یہ سیدھا ہاتھ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ آر یو دیر؟ جی میم. سیدھا ہاتھ کیا ہے میرا؟ مذکر. مذکر. تو الٹا ہاتھ کیا ہوگا؟ مونس. مؤنث. دیکھیں میں نے آدھی بات آپ کو بتائی، آدھی بات آپ نے خود سمجھ لی. آسان ہو گیا. اب میں آپ ٹھیک. کو کہتی ہوں کہ یہ ایک انگلی ہے تو اس کا مطلب ہے واحد. ایک کیا ہے؟ ٹھیک. واحد. ایک. اور آپ جیسے جیسے میں اشارے کر رہی ہوں آپ نے بھی اپنے ساتھ اشارے کرنا. شرمانا نہیں ہے اس میں کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہ ہمارا طریقہ ہے. ٹی پی آئی اس کا ایک مین طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہم نے آگے سارا کورس پڑھنا ہے، اس لیے بالکل شرمانا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اشارے وغیرہ. آپ نے بالکل شرمانا نہیں ہے اور اونچی آواز میں بولنا ہے. چاہے آپ اکیلے بھی بیٹھے ہو نا تو اونچی آواز میں آپ نے بول کے اور ہاتھوں کا استعمال کر کے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے. اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ واحد ہے اور یہ واحد ہے. ایک انگلی واحد ہے اور یہ جمع ہو جائے گا پورا ہاتھ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، یہ جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ واحد اور یہ چار انگلیاں یہ جمع ہو جائیں گی. جمع ہو گئی. اب اگر میں کہہ رہی ہوں اس کو اس طرف اشارہ کر رہی ہوں تو یہ میں کہہ رہی ہوں وہ. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کون؟ جو غائب ہے، جو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، وہ غائب ہے. ہاں جی. تو یہ اب کیا ہے؟ مذکر، واحد اور غائب. ٹھیک. مذکر، واحد اور غائب. آپ ساتھ ساتھ اشارے کر رہی ہیں؟ جی میم. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اگر میں اسی طرح رکھتے ہوئے اپنی چاروں انگلیاں کھولتی ہوں تو پھر آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کہ وہ زیادہ لوگ ہیں وہ جمع میں. زیادہ لوگ ہیں اور وہ مذکر ہیں اور غائب ہیں. غائب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ واحد، مذکر، غائب، جو یہاں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کر کے ہم کہیں گے ہوا. بولے میرے ساتھ، ہوا. ہوا. ہوا سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ غائب، مذکر. اور ایک ہے تو کیا ہے؟ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا. وہ ایک مذکر.
وہ ایک مذکر. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہتی ہوں اسی طرح 4 انگلیاں کھول کے ہم، تو کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جمع غائب. ویری گڈ. آسان ہے نا؟ سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ہوا ہم. کریں ٹھیک. آپ بھی. ہوا اس میں واحد مذکر اور وہ، اور ہم مونس. مونس نہیں، مونس کے لیے تو ہم نے یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، یہ تو مذکر کا ہے. اچھا، وہ جمع اور غائب. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں کہتی ہوں، اس طرح اشارہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں انتا، تو آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ میں نہیں مذکر. نہیں، یہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے، یہ اشارہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کے لیے ہم کسی کی، میں کے لیے تو ہم یوں کرتے ہیں نا، اپنی طرف کرتے ہیں. کسی اور کی طرف کر رہے ہو تو آپ، سامنے والے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سامنے ہے، حاضر ہے، ایک ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. انتا، بولے میرے ساتھ. انتا. انتا آپ. انتا آپ، صرف آپ آپ. ہاں، یہ ایسا کرتے ہیں، ہم ریجوائن کرتے ہیں کیونکہ لیٹ. 10 منٹ، چلیں 10 منٹس ہیں بس، اس میں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. انتا آپ. انتا آپ. انتم، 4 انگلیاں کھولی، سامنے کی طرف اشارہ، مذکر ہے اور سامنے والے سے بات ہو رہی ہے، یعنی حاضر ہے اور زیادہ لوگ ہیں. تو کیا ہوگا؟ انتم. 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 ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ٹیبل بھی آ گیا. ٹھیک ہے. ہوا. آپ ساتھ ساتھ میرے اشارے کریں اور بولیں بھی. ہوا، ہوا وہ، ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انتا آپ. پھر یہ اپنی طرف ہو گیا. انا، انا میں. میں. انتم، انتم. یہ دیکھیں سامنے ہے اور زیادہ انگلیاں ہیں تو زیادہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انتم آپ سب. انتم آپ سب. اور یہ واپس میری طرف ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ زیادہ ہے، میری طرف ہے، یعنی ہم سارے ہو گئے. تو یہ عربی میں کہیں گے نحنو. نحنو. ٹھیک. یہ سلائیڈ میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس میں خے ہے، خے نہیں ہے، یہ ہا ہے. ٹھیک ہے. نحنو. اب آپ میرے ساتھ کریں. ہوا، ہوا وہ، وہ، ہم ہم وہ سب. وہ سب. انتا انتا آپ. آپ. انا انا میں. میں. انتم انتم آپ سب. آپ سب. نحنو نحنو ہم سب. ہم سب. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بہت زیادہ. انشاءاللہ پریکٹس ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو بھی آ جائے گا. اب آپ بتائیں یہ ہم نے کتنے الفاظ ابھی سیکھ لیے؟ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 6 الفاظ ہیں. 6 الفاظ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن میں 1295 بار، یعنی تقریباً 1300 بار آئے ہیں. تو آپ نے اتنے سے ٹائم میں 1300 الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن کے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے نا؟ ماشاء اللہ. یہ اتنی سی دیر میں آپ نے تقریباً 1300 الفاظ سیکھ لیے قرآن کے. اور اسی طرح یہ ہم آگے چلتے جائیں گے اور ہماری اضافہ ہوتا جائے گا الفاظ میں. اور انشاءاللہ تعالی جب اس کورس کا اختتام ہوگا تو آپ 50% قرآن کے الفاظ سیکھ چکی ہوں گی. اور اس ٹیبل کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے، اونچا بول کے، اشاروں کے ساتھ. شرمانا نہیں ہے، اشارے کرنے ہیں. اور اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں کتنے لوگوں نے یہ فلیئر دیکھا، لیکن آپ آئیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ چوزن ون ہے، اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ ون ہے.
اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آئی ہیں اتنے سارے لوگوں میں اپنی کتاب کو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی کتاب سمجھیں. تو آپ نے اس سلیکشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اور اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کرنا, اس کو نظر انداز نہیں کرنا, اور نہ اس کورس کو آپ نے چھوڑ کے کہیں جانا ہے. آپ نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ آگے سب کو پڑھانا بھی ہے. میں امید کرتی ہوں آج کا جو سبق ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تب تک آپ نے یہ پریکٹس کرتے رہنا ہے. 1 ویک ہے آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی. 1 ویک کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح یہ والا ٹیبل آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.